حضرات، قرآن مجید میں اور احادیث صحیحہ میں بعض مسائل پر بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور بہت زور دے کر اسے بیان کیا گیا ہے۔ خطبہ مسنونہ جو جمعہ یا زندگی کے اہم موقعوں پر پڑھا جاتا ہے، اس میں ایک سورہ نساء کی آیت، پہلی آیت، سورہ نساء کی پہلی جو آیت ہے، اس میں ایک خاص مسئلے کی طرف نشاندہی کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مختلف رشتے اور ناطے بنائے ہیں، ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں ایک دوسرے پر، جیسے ماں باپ کا اولاد پر، اولاد کا والدین پر، شوہر کا بیوی پر، بیوی پر، بیوی کا شوہر پر، رشتہ داروں کا اپنے دوسرے رشتہ داروں سے متعلق کچھ حقوق ہیں، انہی کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ یہی رشتے اور ناتوں کو پہچاننے کا ذکر کیا گیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان رشتے ناتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن ہم سب سے پوچھا جانے والا ہے کہ اس کی جو ذمہ داریاں تھیں، ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز، جو ایک دوسرے کے حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی وضاحت فرمائی، ہم اس کو کہاں تک پہچانتے ہیں اور کہاں تک اس کو بجا لانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم ان رشتے ناتوں کو پہچانیں اور بجا لائیں تو گویا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں۔ اس کا ثواب، اس کا فائدہ آخرت میں تو ہوگا، دنیا میں بھی ہوگا۔ اور اگر ہم رشتے اور ناتوں کو نہ پہچانیں اور اس کے حقوق کو ادا نہ کریں تو آخرت میں جو تباہی ہوگی وہ تو ہوگی، مگر دنیا بھی ایسے لوگوں کی برباد اور ضائع ہوگی جو رشتے، حقوق، ان چیزوں کو نہیں پہچانتے۔ وہ لوگ جو اس طرح کی سرکشیانہ زندگی گزارتے ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، اللہ نے جو جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا وہ اس کو توڑتے ہیں، وہ اس کو کاٹتے ہیں اور زمین میں فتنہ اور فساد بپا کرتے ہیں، اور یہی لوگ گھاٹا پانے والے اور نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مختلف ہدایات ہیں انسان کی فلاح اور بہبودی کے لیے، انسان کی نجات اور کامیابی کے لیے، اس میں ایک حدیث ذہن میں رکھیے۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، کہ لوگوں سلام کو عام کرو۔ سلام کیا ہے؟ یہ کوئی ٹریڈیشنل چیز نہیں، یہ کوئی کلچرل چیز نہیں ہے کہ جیسے ہیلو ہے، نمستے ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سلام وہ نہیں ہے۔ اسلام نے سلام کا جو سبق دیا، دراصل سلام کیا ہے؟ ایک دوسرے کو السلام علیکم آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ نمستے یا گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ دعا ہے آپ کی طرف سے آپ کے بھائی کے لیے، اللہ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں تم پر نازل ہوں۔ اور جب وہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ رہا ہے، اپنے نیک جذبات کا اظہار اپنے بھائی کے لیے بھی کر رہا ہے کہ تم نے میری خیر کی دعا مانگی، میرے لیے سلامتی، رحمت اور برکت طلب کی اللہ سے، میں بھی تمہارے لیے یہی دعا کرتا ہوں، اللہ عز و جل کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں تم پر بھی نازل ہوں۔ اب ذرا سوچیے آپ، اگر دونوں طرف سے سلام سمجھ کر کیا جا رہا ہے کہ میں اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہوں سلامتی کی، دعا کر رہا ہوں رحمت کی، دعا کر رہا ہوں برکت کی، تو یہ دعا دل کی کدورتوں اور نفرتوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے، کیونکہ جب میں اس کے لیے دعائے خیر کر رہا ہوں تو میرے دل میں اس کے خلاف بغض، نفرت اور عداوت، یہ جذبات پیدا نہیں ہو سکتے، اور اگر پیدا ہو گئے تو سلام کے ذریعے سے اس زنگ کو گویا کہ میں دور کر رہا ہوں، مٹا رہا ہوں۔ اسی طرح وہ اگر جواب دے رہا ہے تو اپنے دماغ کی جو آلودگی ہے اس کو وہ دور کر رہا ہے، اور وہ ایکسچینج میں آپ کے لیے بھی وہ دعائے خیر کر رہا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کا جو نسخہ بتایا، اس میں سب سے پہلے سلام کو عام کرو،
اور پھر دوسری جو چیز آپ نے فرمائی وہ یہ کہ آپ کھانا کھلایا کرو. کھانا کھلانا ایک ہے غریب مسکین اور محتاج کو، اور ایک ہے اپنے ملنے جلنے والے دوست احباب اور رشتہ دار کو. یہ فقیر یا کنگال یا مسکین ہونا ضروری نہیں. آپ کسی کو اپنے گھر مدعو کرتے ہیں، چاہے چائے پر مدعو کر لیں، مگر یہ آپ کی دعوت، آپ کی طرف سے پیغام محبت ہے اس کے لیے کہ میں آپ کو اپنے گھر بلا رہا ہوں. آپ کے خلاف میرے دل میں کوئی حسد، بغض یا نفرت کے جذبات نہیں ہیں. اور اگر وہ آدمی شریف النفس ہوگا تو ایک بار آپ کے گھر اگر وہ چائے پی لے، 1000 بار سوچے گا آپ کے خلاف بولنے سے پہلے کہ میں نے اس کے گھر چائے پی ہے، میں اس کے خلاف کیسے بول سکتا ہوں. شریف النفس انسان کی یہ پہچان ہے کہ ایک بار اگر کوئی آپ کے دسترخوان پر کھانا کھا لے تو پھر وہ آپ کا قدر شناس ہوگا، وہ آپ کے حق اور آپ کے درجے کو پہچاننے والا ہوگا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوسرا نسخہ بتایا کامیابی کے لیے کہ تم کھانا کھلایا کرو، یہ تاکہ یہ جو کبھی انسانی زندگی میں کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، گرمی سردی ہو جاتی ہے، تو اس کے ذریعے سے اس گرمی سردی کو یا اس زنگ کو وہیں پر دور کرنے کی تم کوشش کرو. اور تیسری جو بات آپ نے فرمائی جو بہت مشکل ہے، وصل الارحام، رشتے ناتوں کو پہچانو اور صلہ رحمی تم کرو. یہ کہنے اور سننے میں جتنا آسان ہے، عمل کرنے میں یہ اتنا ہی کٹھن اور مشکل ہے. رشتوں کو پہچاننا، رشتوں کے حقوق کو ادا کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا حقیقت میں رشتوں کو پہچاننے والا شخص وہ نہیں جو آپ کو سلام کرے تو آپ جواب دیں، آپ کو بلائے تو آپ بھی دوسری مرتبہ اس کو بلائیں. یہ تو برابری والا مسئلہ ہو گیا. اصل کمال بہادری یہ ہے کٹنے والوں کو سلام کریں، دور جانے والوں کو قریب لائیں، نفرت کرنے والوں کو دل و دماغ میں محبت کے بیج بونے کی کوشش کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اصل عظیمت کی بات ہے کہ آپ کو وہ سلام نہیں کر رہا ہے، آپ کو آتے ہوئے دیکھ کر وہ ٹرن کر رہا ہے، اپنے چہرے کو دوسری طرف پھیر رہا ہے اپنا رخ، آپ آگے بڑھ کر سلام کریں. دیکھیے ذرا اس پر عمل کر کے یہ کتنا بھاری لگتا ہے. کل میں نے اس کو سلام کیا تھا، آج بھی میں آگے بڑھ کر کیوں سلام کروں؟ نفس آ جاتا ہے وہاں، شیطان آ جاتا ہے وہاں پر، اور شیطان یہ ورغلاتا ہے کہ کل میں نے سلام کیا تو آج اسے آ کر پہلے مجھے سلام کرنا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ میں کل بھی میں ہی سلام کروں اور آج بھی میں ہی پہل کروں؟ کل میں اس کے گھر گیا تھا، وہ کیوں نہیں آتا میرے گھر؟ نفس آ جاتا ہے، رکاوٹ بنتا ہے، طرح طرح سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کٹنے والوں کو اپنے قریب کرو، دور جانے والوں کو نزدیک کرو. یہ اصل میں صلہ رحمی کی ایک اعلیٰ مثال ہوگی. اور پھر چوتھی بات آپ نے فرمائی وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر اس وقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز ادا کرو، نوافل، تہجد وغیرہ. جب لوگ پڑے سو رہے ہوں، غافل ہوں اپنے بستروں پر، تم اللہ عز و جل کو راضی کرنے کے لیے کچھ نماز پڑھو. اگر یہ 4 کام تم کرو گے، یہ وعدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلط بیانی نہیں فرماتے. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہا کرتے جب تک کہ اللہ عز و جل کی طرف سے وحی نہ نازل ہو جائے. تو گویا یہ پیغام الہی ہے کہ تم سلام کو عام کرو، تم کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رشتہ ناتوں کو پہچانو، اور رات کی تاریکی میں نوافل کا اہتمام کرو. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تدخل الجنت بسلام، بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے. اس میں صلہ رحمی کی اہمیت کو آپ سمجھیے کہ صلہ رحمی اس کی کتنی اہمیت ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی جنت کا مستحق بن رہا ہے، اور رشتوں کو کاٹ دے تو جنت اس سے چھین لی جا رہی ہے اور وہ جہنم کا مستحق بن رہا ہے. رشتے یہ مختلف قسم کے رشتے ہیں، چاہے وہ ددیالی ہو، ننیالی ہو، دور کے ہوں یا قریب کے ہوں. سب سے پہلے مثلا والدین کا اولاد اور اولاد کا والدین کے ساتھ جو تعلق اور رابطہ ہونا چاہیے، یہ سب سے اونچا اور ٹاپ کا رشتہ ہے. اس لیے یہ سب سے اونچا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کرنے کے بعد والدین کا تذکرہ فرمایا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ عز و جل کا یہ فیصلہ ہے، یہ حکم ہے، یہ آرڈر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرو، نمبر 1. اس کے بعد مخلوق میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو اپنے والدین کے ساتھ، کیونکہ آپ کے والدین آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بھی بن سکتے ہیں، اور اگر آپ ان کی نافرمانی کرو گے تو پھر وہ جہنم میں لے جانے کا سبب بھی بن سکتے ہیں. والدین، ان کا مقام اتنا اونچا اور بلند ہے کہ انہیں اف کرنے کی اجازت نہیں، ناراضگی کی اجازت نہیں، ان کے مقابلے میں اونچا بولنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ہم سب کے لیے حکم دیا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا میں اگر کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہوں، خدمت کرنا چاہوں، تو سب سے پہلے نمبر پر کس کو رکھوں؟ کہا اپنی ماں کو. پھر پوچھا دوبارہ تو آپ نے فرمایا تمہاری اپنی ماں کو. پھر تیسری مرتبہ اپنی والدہ کو. پھر چوتھی مرتبہ فرمایا اپنے باپ کو. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں ماں کا مقام، پھر اس کے بعد میں باپ کا مقام. بلکہ ایک حدیث جس میں کہا گیا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ نے اس کو حرام کر دیا، حرام، کہ ماں کی نافرمانی شرعی طور پر حرام کر دی گئی ہے. امپاسبل ہے کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہے سمجھ کر اور وہ اپنی ماں کی نافرمانی کرے، ممکن نہیں ہے. ماں کے مقام کو سمجھے اور اس کی دل آزاری کرے، محال ہے، ہو نہیں سکتا. یہ اگر کوئی آدمی متقی ہے، پرہیزگار ہے، دین کو سمجھ رہا ہے تو وہ ماں اس کو بھی پہچانے گا. ماں یا باپ اگر یہ مسلمان ہوں تب تو ان کے ساتھ حسن سلوک پلس کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اگر وہ غیر مسلم ہوں، وہ مشرک ہوں، وہ دین اسلام کے مخالف ہوں، تب بھی کہا جا رہا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیاوی معاملات میں اچھا سلوک کرو. حالانکہ وہ کافر ہیں، حالانکہ وہ مشرک ہیں، وہ دین پسند نہیں کر رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ماں اور باپ کا جو رشتہ ہے وہ تو باقی ہے، خونی رشتہ وہ باقی ہے. ہاں صرف ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی. اگر شریعت کے خلاف وہ کوئی حکم دے رہے ہیں، مثلا کہتے ہیں نماز نہ پڑھو، کہتے ہیں حرام کاری کرو، کہتے ہیں شرک کرو مثلا، تو وہ بات نہیں مانی جائے گی. لیکن دنیاوی طور پر ان کے ساتھ میکسیمم انداز سے حسن سلوک کرنے کا ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. تو میری ماں گویا کہ میرے لیے جنت ہے، میرے باپ گویا میرے لیے جنت ہیں. میں اگر اس حدیث کو سمجھ لوں تو ماں اور باپ کے مقام و مرتبے کا احساس میرے اندر پیدا ہو جائے گا. مگر اسی شہر حیدرآباد کے اندر اس وقت جو سچویشن ہو رہی ہے وہ کیا ہے؟ مدرز ڈے، فادرز ڈے، اولڈ پیپل ہوم، ہاسٹلز، یہاں پر آپ چلے جائیے پرانے شہر میں اور نئے شہر میں تو بکثرت یہ ادارے بن رہے ہیں. کیا معنی ہے اس کا؟ مدرز ڈے یہ کہاں سے نقالی کی گئی؟ یعنی سال میں ایک مرتبہ اماں جان کو یاد کرتے ہوئے پھولوں کا گلدستہ بھیجیں اور یہ کہیں کہ اماں جان میں زندہ ہوں. یہ ہے مدرز ڈے. گویا ماں کو سال میں ایک مرتبہ یاد کر لو کافی ہے، باپ کو سال میں ایک مرتبہ یاد کر لو یہ کافی ہے. یہ مغربی تہذیب کی یلغار ہندوستان کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے. وہاں پر ماں بوڑھی ہو گئی، باپ بوڑھا ہو گیا تو اولاد اس کو اپنے لیے بوجھ اور برڈن سمجھتی ہے. مغربی دنیا کا یہ انداز ہے کہ یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ناکارہ اور ناتوان ہو چکے ہیں، ہم کیوں ان کی لک آفٹر کریں، ہم کیوں ان کی دیکھ بھال کریں، چھوڑو ان کو لے جاؤ ہاسٹل میں رکھ دو. گورنمنٹ کے ذریعے سے ان کے کھانے پانی کا یا ان کے جو دیکھ بھال ہے اس کا انتظام کر دیا جائے گا. کبھی دل آیا تو سال 6 مہینے میں ایک مرتبہ کبھی وزٹ کر لو. یہ مغربی کلچر ہے، ویسٹرن سوسائٹی اور ان کا یہ کلچر ہے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ کلچر یہاں بھی آ چکا، یہاں بھی پھیل چکا. مدرز ڈے، فادرز ڈے، جو قرآن و سنت کو سمجھے
وہ مدرس ڈے سال میں ایک بار نہیں، وہ روزانہ مدرس ڈے منائے گا کہ میری ماں تو میرے لیے جنت ہے، میں سال کا انتظار نہیں کر سکتا، ہر دن میں اس کی خدمت کروں گا، اس کی دعا لینے کی کوشش کروں گا، میرا باپ مجھے جنت میں لے جانے کا سبب بننے والا ہے، ہر دن میں اس کی دعا لینے کی کوشش کروں گا۔ یہ کیا ہوا کہ ایک سال کے بعد میں اپنی والدہ محترمہ کو یاد کروں یا اپنے ابا جان کو یاد کروں؟ میرا دین تو مجھے بتا رہا ہے کہ ہر دن تم ان کی دعا لینے کی کوشش کرو، ہر دن تم ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ مگر اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات کیا ہے؟ اولڈ پیپل ہوم، دیکھنے میں یہ لفظ اچھا لگتا ہے کہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو وہ ہاسٹل میں رکھ دیا جائے، مگر اسی شہر میں ایک ذمہ دار جو کھانا پہنچاتے ہیں، انہوں نے ایک عجیب سی بات کی کہ ایک مرتبہ کوئی بوڑھا آدمی آ گیا تھا وہاں پر، مسلمان کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی بوڑھا آدمی آ گیا تھا، یہ کھانا دینے کے لیے گئے، کون؟ جس کا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، صرف ہمدردی، اسلامی محبت کے ناطے وہ جو لوگ وہاں پر رہتے ہیں انہیں کھانا پہنچانے کے لیے وہ گئے۔ تو وہ بوڑھے کو دیکھ کر انہوں نے کچھ سوال کیے، تو بوڑھے کو لا کر ہاسٹل میں داخل کرنے والے نے یہ بتایا تھا کہ یہ بوڑھا بابا ہے جو کہیں سڑک پر میرے گھر کے قریب بیٹھا ہوا تھا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں، تو میں نے ازراہ ہمدردی اسے لے کر آپ تک پہنچا دیا ہے۔ ہاسٹل والوں کو یہ کہہ رہا ہے، ازراہ ہمدردی، یہ بوڑھا جو سڑک پر بیٹھا ہوا تھا میں لا کر یہاں پر چھوڑ رہا ہوں۔ بعد میں جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ وہ لا کر چھوڑنے والا کوئی اور نہیں، بیٹا تھا۔ بیٹا اپنے باپ کو لا کر وہاں پر چھوڑ رہا ہے، یہ کہہ کر کہ یہ بوڑھے کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، میں ہمدردی کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا دیا ہوں، اب آپ جانے یہ جانے۔ باپ کو بیٹا لا کر وہاں چھوڑ رہا ہے کہ یہ اجنبی بوڑھا سڑک پر بیٹھا ہوا تھا اور ایک غیر اسے کھانا دینے کے لیے وہاں پر پہنچا ہے۔ یہ اس شہر کی میں مثال دے رہا ہوں کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، والدین کا مقام کیا ہے، لیکن پریکٹیکلی ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے۔ بوڑھا ہو جائے باپ تو اولاد، بہو اسے اپنے لیے بوجھ اور برڈن سمجھ رہی ہے کہ یہ بوڑھا، یہ بوڑھی گھر میں رہے، ہمارا سکون اور آرام برباد کرتے ہیں۔ یہ کیوں بے وقت اٹھ رہے ہیں، کبھی قضائے حاجت کے لیے، ٹوائلٹ جانے کے لیے، کبھی کس کے لیے، تو ان کی وجہ سے ہماری نیند خراب ہوتی ہے۔ جس باپ نے اپنی پوری زندگی نچوڑ دی اپنی اولاد کی خوشحالی کے لیے، کیا کچھ نہیں کرتا باپ؟ ہو سکتا ہے کہ وہ دکان پر جائے 100 روپے کا جوتا لیتے ہوئے سوچے گا باپ، مگر بیٹا چھوٹا اس کے سامنے آ جائے تو 500 روپے کا جوتا بیٹے کی خوشی کے لیے لے کر دے دے گا۔ وہ ماں جو نہ رات کو دیکھتی ہے نہ دن کو دیکھتی ہے اپنی بیٹی کی راحت اور سکون کے لیے، اور وہی جب بوڑھی ہو جائے تو بیٹی کہہ رہی ہے کہ یہ بوجھ اور برڈن ہے ہمارے لیے، وہی بہو کہہ رہی ہے کہ یہ کہاں سے ہمارے لیے بلا آ گئی، لے جاؤ ان کو، لے جا کر کہیں پر رکھو، رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنے ایسے یہاں پر واقعات ہیں جن کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ باپ جو اپنی پوری زندگی محنت کر کے گھر بسایا، گھر بنایا، اور بوڑھا جب ہو جائے تو وہ اولاد اسے خود اس کے اپنے گھر میں ایک کمرہ سکون سے رہنے کے لیے دینے تیار نہیں کہ اب آپ کا کام ہو چکا، ہمیں جو ملنا تھا ہم لے چکے، اب آپ جانے آپ کا کام۔ سوچئے وہ بوڑھا کہاں جائے گا؟ مگر یاد رکھیے یہ مکافات عمل کا قانون کہ اولاد جس طرح کا سلوک اپنے والدین کے ساتھ کرے گی، دیر یا سویر اللہ تعالیٰ دنیا میں اس اولاد کے سامنے وہ دکھا دے گا، آخرت میں جو ہوگا وہ تو ہوگا۔ مگر اس کے ساتھ ایک دوسرا پہلو بھی ہے، وہ والدین کی جو ذمہ داریاں ہیں ماں اور باپ کی اولاد کے حوالے سے، ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان کا ذہن دینی بنائیں، انہیں بتائیں کہ والدین کا مقام کیا ہے، انہیں سمجھائیں کہ پہلے رشتے اور ناطے کیا ہوتے ہیں۔ اگر دینی محبت ان کے دل اور دماغ میں بسائی جائے گی، ان کی تربیت صحیح اور مناسب انداز سے کی جائے گی، تو ایسی اولاد دنیا میں سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے، قبر میں راحت کا ذریعہ بن سکتی ہے، میدان محشر میں ترقی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ کیونکہ حدیث میں کہا گیا
او ولد صالح یدعو لہ، ایسی اولاد اپنے پیچھے چھوڑ جائیے جو مرنے کے بعد کم سے کم آپ کے لیے دعا کر سکتی ہو۔ کتنے بچے ہیں آپ نے ان کو ڈاکٹر بنایا، محنت کی، پیسہ خرچ کیا، ٹیوشن لگایا اور وہ بچہ ڈاکٹر بن گیا، مگر کیا اسے آپ نے مسلمان بھی بنایا؟ وہ لڑکا جو ڈاکٹر بن گیا، چند صورتیں قرآن کی وہ پڑھ نہ سکے، وہ جو انجینئر بن گیا، حدیث کی چند باتیں اس کو معلوم نہ ہو، سیرت کی چند باتیں اسے معلوم نہ ہو، تو پھر یہ ذمہ داری کس کی ہوئی؟ والدین کی بھی ذمہ داری ہے۔ جہاں اولاد کی ذمہ داری وہاں والدین کی بھی ذمہ داری۔ اور اسی طرح سے شوہر اور بیوی، یہ دونوں کا رشتہ اسلامی اعتبار سے مقدس رشتہ ہے۔ یہ ذمہ داری اور ڈیوٹیز کی بات ہے، کوئی ایکسپلائٹیشن نہیں، کوئی استحصال نہیں۔ کوئی مرد شوہر یہ نہ سمجھے کہ میں طاقتور ہوں، جو چاہے جیسے کر سکتا ہوں، نہیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، جس رشتے کو تم نے اللہ کا نام لے کر اپنے لیے حلال اور جائز کیا ہے، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں کے بارے میں کل قیامت کے دن شوہر سے بھی پوچھا جائے گا، جبکہ طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، ہم سب کمزور ہوں گے، اور بیوی سے بھی پوچھا جائے گا۔ لیکن شوہر کے بارے میں ایک اور بات جو کہی گئی، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کرو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو خاص ایڈوائز کی تھی، ان میں سے ایک استوصوا بالنساء خیرا، کہ خواتین کے ساتھ تم بہتر سلوک کرو۔ مرد کو پہچاننے کا ذریعہ یہ نہیں کہ کون کتنا طاقتور ہے، مرد کو پہچاننے کا یہ ذریعہ نہیں ہے کہ کون زور سے چیختا اور چلاتا ہے اپنے گھر میں، مرد کو پہچاننے کا یہ شرعی ذریعہ نہیں کہ گھر میں داخل ہوں تو جن اور بھوت کے انداز میں داخل ہوں اور بچے ڈر کے مارے کونوں میں چھپنے کی کوشش کریں، نہیں۔ مرد کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم لأہلیکم وانا خیرکم لأہلی، تم میں بہترین آدمی وہ ہے کون؟ جس کی مسجد والے تعریف کریں؟ نہیں۔ جس کی کمیونٹی والے تعریف کریں؟ محلے اور سماج والے؟ نہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جس کے اخلاق کی گواہی اس کی بیوی کی طرف سے ملنی چاہیے۔ سب سے پہلی شہادت اس کی اپنی بیوی کی طرف سے ملنی چاہیے۔ ہم ذرا یہاں رک کر غور کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات گرامی کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ یہ ہے نبی کا نمونہ، اسوہ، ماڈل، کہ تم مجھے دیکھو کہ میں اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتا ہوں۔ کہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے یہ قانون بنایا، ہدایت دی، اور اپنے عمل کے ذریعے سے بتایا کہ خواتین کے ساتھ کس طرح کا سلوک اور معاملہ ہونا چاہیے۔ اس کو حدیث میں دو میں مثالیں دیتا ہوں۔ ایک ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ حضرت خدیجہ سے آپ کی شادی اس وقت ہوئی جب آپ کی عمر 25 سال کی تھی، اور آپ نبی بنائے گئے جب آپ کی عمر 40 سال تھی۔ 15 سالہ زندگی، بھرپور جوانی کے دن، 25 سال سے 40 سال کا پیریڈ، بھرپور جوانی کے دن۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی، صحیح بخاری میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے، آپ کے اوپر جو کیفیت طاری تھی پہلی وحی کے بعد، آپ نے کہا کہ مجھے اپنے آپ پر ایک انجانا سا خوف ہونے لگا ہے، انی خشیت علی نفسی۔ تو ام المؤمنین حضرت خدیجہ نے جو بات کہی وہ نوٹ کرنے کی ہے۔ وہ 15 سالہ جو زندگی تھی، یعنی ازدواجی زندگی، اس کی گواہی دے رہی ہیں۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ نے چھوٹتے ہی کہا، کلا، ناممکن ہے، آپ کو کوئی نقصان ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ کیوں نہیں ہونے دے گا؟ حضرت خدیجہ نے 15 سال سے جو کچھ دیکھا گھر میں، اس کا ذکر کرنا شروع کیا۔ آپ میں یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے۔ بھلا ایسا شخص جو خوبیوں کا مجموعہ ہو، کون اس کو نقصان پہنچائے گا؟ کیوں نقصان پہنچائے گا؟
یہ حضرت خدیجہ کی گواہی ہے. 15 سالہ زندگی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی بیوی کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہوں، یہ اس کی گواہی. دوسری گواہی نبوت کے بعد حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ لوگ صحابہ کرام گھر تشریف لائے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان فرمائیے. بایوگرافی بہت وسیع چیپٹر ہے نا، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ام المؤمنین حضرت عائشہ نے کیا فرمایا؟ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ انہیں بڑا تعجب ہوا، سوچا کہ شاید ام المؤمنین ہمارا سوال نہیں سمجھی. انہوں نے کہا کہ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارا کوشچن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت بیان کریں. تو ام المؤمنین نے کہا میں اسی کا تو جواب دے رہی ہوں. کیا جواب؟ کان خلقہ القرآن. نبی کے اخلاق اور کیریکٹر کو سمجھنا چاہتے ہو قرآن مجید پڑھ لو. قرآن میں اگر جو تھیوری ہے اس کی کوئی پریکٹیکل شکل ہو سکتی ہے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. چلتا پھرتا قرآن کا نمونہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے مجھے سیرت بیان کرنے کی ضرورت نہیں، جو کچھ قرآن میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پریکٹیکل شکل ہے. یہاں ذرا رک جائیے. یہ دونوں امہات المؤمنین کا جو تذکرہ حضرت خدیجہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما کا، ہم ذرا رک کر اپنے آپ پر ذرا اس کو چسپاں کریں. ہم میں کتنے مرد ہیں جن کی بیویاں یہ کہہ سکتی ہیں کہ میرے شوہر کے اخلاق، کردار اور سیرت کو سمجھنا چاہتے ہو قرآن پڑھ لو؟ کتنے ایسے مرد ہوں گے جن کی بیوی یہ گواہی دے سکے؟ کتنے ایسے مرد ہوں گے جن کی بیوی یہ کہہ سکے کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس لیے کہ آپ کے اندر خیر اور بھلائی کی یہ صفات پائی جاتی ہیں؟ گھر کی گواہی اس معنی میں بڑی اہمیت رکھتی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ امہات المؤمنین کے ساتھ جو سلوک اور برتاؤ کرتے، اور جس سلوک کا آپ نے مردوں کو حکم دیا کہ باہر والے تعریف کریں، دوسرے درجے کی شہادت. گھر کے بیوی کے ذریعے سے ہمارے کیریکٹر، اخلاق اور سیرت کی تعریف ہونی چاہیے. اور یہ تعریف کب ہوتی ہے؟ جب ہم ان کے ساتھ وہی سلوک کریں جو سنت ڈیمانڈ کرتی ہے، جو حدیث کے مطابق ہو. اگر اس طرح کا ہم سلوک کریں، کیسے سلوک؟ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا، صحیح بخاری کے واقعہ بہت طویل ہے. ایک مرتبہ سفر پر آپ روانہ تھے، خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی جو نفسیات اور ان کی جو فیلنگز ہیں، جذبات، اس کی بھی ریسپیکٹ کرتے تھے. اور خودی خان جو ہے یعنی زور زور سے وہ نظمیں پڑھتے تھے. اس وقت کا ایک انداز تھا تو اس کی وجہ سے سواری ذرا تیز ہو جایا کرتی تھی، اونٹ دوڑنے لگتے. تو خودی خان اپنی خوبصورت سریلی آواز میں کچھ اشعار پڑھنے لگ گیا. اس کی وجہ سے اونٹ ذرا تیز چل رہے تھے، صرف اونٹ تیز چل رہے تھے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس خودی خان کو؟ یہ ہمارے نبی کی سیرت اور اسوہ ہے. اس اشعار پڑھنے والے سے کہا رفقم بالقواریر، ذرا خیال رکھو شیشے کی طرح نرم و نازک خواتین بھی اس پر بیٹھی ہوئی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اونٹ تیز چلے تو ان کو تکلیف ہو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس درجے خواتین کے جذبات کا احساس کیا کرتے تھے. اور وہ آپ نے ترنم سے اشعار پڑھنے والے سے کہا تھوڑا سا آہستہ، کیونکہ وہ خواتین جو شیشے کی طرح نرم و نازک ہیں وہ بھی سوار ہیں، ان کا خیال رکھتے ہوئے ذرا آہستہ آہستہ چلو کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جذبات کا اس طرح سے خیال رکھا کرتے تھے. اور پھر اس کے دوسری طرف کیا ہے، جہاں یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، میں نے کہا کہ یہ حقوق اور ذمہ داریوں کی بات ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں طاقتور ہوں، جیسے چاہے میں اپنی طاقت کا استعمال کر سکتا ہوں. نہیں، یہ حقوق اور ذمہ داریوں کی بات ہے. عورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائیں ان میں سے دو خاص طور پر قابل ذکر ہیں. میری معزز بہنیں اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں. آپ نے ایک مرتبہ خواتین سے کہا کہ تم ذرا نیکی زیادہ کرو، صدقہ و خیرات میں آگے بڑھ کر حصہ لو، کیونکہ جہنم میں جانے والوں کا جو پرسنٹیج ہے اس میں نے دیکھا نسبتاً عورتوں کی تعداد زیادہ ہے. خواتین
پریشان ہو گئی. اگر ہم جہنم میں زیادہ جا رہے ہیں تو وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے جو اسباب بتائے ان میں سے ایک سبب تمہارے اندر جو ناشکری کی کیفیت ہے، شوہروں کے خلاف ناشکری. پھر آپ نے اس کی وضاحت کی. اگر کوئی شوہر سال ہاں سال تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے، کبھی کوئی نرمی گرمی ہو گئی، کبھی کوئی خواہش تمہاری پوری نہ کر سکے، تو جھٹ سے تم کہہ دیتی ہو کہ تم نے مجھے کیا ہے، تم نے مجھے دیا کیا ہے. حالانکہ وہ زندگی بھر دیتا رہا، مگر ایک آدھ بار کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو فوری اس کا انکار کر دے گی عورت، اور کہہ بیٹھے گی کہ میں نے تمہارے سے اچھی چیز دیکھی نہیں ہے. یہ ناشکری کی بدترین شکل ہوگی. اور پھر ایک اور بات آپ نے فرمایا، ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا واحسنت فرجہا فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت. ابن حبان وغیرہ کی یہ روایت کہ وہ خاتون، دیکھیے کتنا آسان نسخہ بتایا جا رہا ہے، وہ بیوی جو نماز کی پابندی کرے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عزت عفت وغیرہ کی حفاظت کرے، وَأَحْسَنَ فَرْجَهَا. اور چوتھی بات وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، تو کل قیامت کے دن اس کا ثواب کتنا ہوگا؟ اس کے لیے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے تم داخل ہو سکتی ہو. تو جہاں مردوں کے لیے کچھ حقوق ہیں، خواتین کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. دونوں کو چاہیے کہ ان حقوق کو سمجھیں. تو ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم صلہ رحمی کی اہمیت کو سمجھیں. کیا یہ حقیقت نہیں؟ اسی شہر میں سگا بھائی ہے لیکن بہن سے وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں، مہینوں گزر گئے، سلام دعا کے لیے بھی تیار نہیں. کبھی کبھی ایک مسجد میں جاتے ہیں لیکن ملاقات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. حدیث میں تو کہا جا رہا ہے کہ ایک غیر رشتہ دار سے بھی اگر ان بن ہو جائے، 3 دن کے اندر تمہیں اپنے تعلقات کو نرم اور نارمل کر لینا چاہیے، کول ڈاؤن ہو جانا چاہیے. لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ خونی رشتہ دار بھائی سے برسوں ہو گئے، ملاقات کے لیے تیار نہیں، سلام کرنے کے لیے تیار نہیں. کہاں ہے ہمارے اندر دین کی محبت؟ پھر شیطان کیسی رکاوٹیں بن رہا ہے کہ قریبی رشتہ دار ایک دوسرے سے کٹ آف ہیں، ایک دوسرے کے قریب آنا جانا، ایک دوسرے کی وزٹ کرنا تک ہم گوارا نہیں کرتے. تو ہم اگر دعائیں کریں گے، دعائیں باؤنس کیوں ہو رہی ہیں؟ قبول کیوں نہیں ہوتی دعائیں؟ عمل ہمارا اللہ کی بارگاہ میں قبول کیوں نہیں ہوتا؟ تو یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو ہم جوڑنے کی کوشش کریں، اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے، بھائی سلام نہیں کر رہا ہے، آپ کر دیجئے، ثواب آپ کو زیادہ ملے گا. اگر وہ جواب دے گا، ثواب کا وہ بھی مستحق بنا. اگر وہ جواب نہ دے، آپ کو ڈبل نیکی ملے. آپ کوئی لوز نہیں کر رہے ہیں سلام کر کے. شیطان یہ رکاوٹ کھڑی کرتا ہے. اگر کوئی رشتہ دار آپ کے گھر وزٹ نہیں کرتا، آپ چلے جائیے. اگر وہ آپ کا ویلکم کرتا ہے تو دونوں ثواب میں شامل، اور اگر وہ نہیں کرتا تو آپ کا فائدہ تو آپ کو مل گیا، آپ کا ثواب تو آپ کے لیے محفوظ ہوا. تو جاتے ہوئے جب قدم ڈگمگائیں کسی دوست رشتہ دار بہن یا بھائی کے گھر، سمجھ لیجئے کہ شیطان رکاوٹ بن رہا ہے. آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر آگے بڑھتے جائیے کہ میں تو ثواب لینے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کے فتنے اور آزمائش سے ہم سب کو محفوظ رکھے. جو بہن بھائی بیمار ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں شفا عطا فرمائے، اور جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.